میلاد النبی کا 17واں عظیم الشان جلسہ بتاریخ 10 ستمبر 2024 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس. Jamiatul Muflihat and Falah Group of Schools towards success in Dunya and Akhirah. Admissions open. السلام علیکم، آداب. میں ہوں عبد الخاطر. آئیے 3 ستمبر کی دیکھتے ہیں ٹاپ 10 نیوز. غزہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کی ویسٹ بینک میں بھی جاری ہاتھ. ویسٹ بینک میں ایک ہفتے سے اسرائیلی فوج کا وسیع آپریشن جاری. تازہ طور پر شہر نابلوز کے بلاتا کیمپ اور جنین کے جنوب میں گاؤں پر بول دیا دھاوا. ساتھ ہی تلکرم پناہ گزین کیمپ کو بمباری کا بنایا نشانہ. ویسٹ بینک کو قرار دیا میدان جنگ. ہفتے کے دن غزہ میں 6 اسرائیلی ہوسٹیجز کی لاشیں ملنے کے بعد انہیں زندہ واپس لانے میں ناکامی پر نیتن یاہو نے اپنے شہریوں سے مانگی معافی، جبکہ اسرائیل بھر میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج شدت کر چکا اختیار. اسرائیل کے مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نیتن یاہو کے مستعفی ہونے کے لگا رہے نعرے، درجنوں افراد گرفتار. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پیر کو وزارت خارجہ کے قریب ہوا بڑا خودکش حملہ. خودکش حملہ ور نے طالبان کے اہلکاروں اور گشت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ملک کی اقلیتی شعبے کے لوگوں کو بھی بنایا نشانہ. حملے میں متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات. کولکتہ کے آر جی کار میڈیکل کالج میں لیڈی ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر معاملے میں بڑا انکشاف. جس رات پیش آیا واقعہ، وہاں تعینات ڈاکٹر نے سنگین لگایا الزام. کہا پولیس جھوٹ بول رہی، میڈیکل وارڈ میں ایس او پی پر نہیں کیا گیا عمل. دعویٰ کیا کرائم سین کے ساتھ کی گئی چھیڑ چھاڑ. ملک بھر میں بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ نے کھڑے کیے سوال. بلڈوزر ایکشن پر رہنما اصول طے کرنے کی طرف کی تجویز. عدالتی فیصلے پر راہل گاندھی نے دیا رد عمل. کہا ملک اقتدار کے کوڑے سے نہیں آئین سے چلے گا. بلڈوزر کے نیچے انسانیت اور انصاف کو کچلنے والی بی جے پی کا آئین مخالف چہرہ ہوا بے نقاب. بلڈوزر کارروائی پر سپریم کورٹ کا سخت تبصرہ. بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی کا آیا سخت رد عمل. بلڈوزر ایکشن پر کھڑے کیے سوال، قانون کے تحت کارروائی ہونے کی کہی بات. ساتھ ہی کہا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کی سزا ان کے اہل خانہ کو نہ ملے، افسران پر بھی ہو کارروائی. ملک بھر میں گو رکشکوں کے حملوں میں اضافہ. کٹر ہندوتوا عناصر کی غنڈہ گردی جاری. مہاراشٹر اور ہریانہ کے بعد اب دہلی آگرہ نیشنل ہائی وے پر گاؤ اسمگلر سمجھ کر گاؤ رکشک گروپ نے ایک اسٹوڈنٹ آرین مشرا کی کار کا کیا تعقب اور پھر اسے فائرنگ کر دیا ہلاک. 5 ملزم گرفتار. مودی حکومت کے وقف ترمیمی بل کے خلاف تلنگانہ وقف بورڈ نے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی سے نمائندگی کرنے کا کیا فیصلہ. صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی نے کہا وقف بورڈ کا ایک وفد 6 سپٹمبر کو دہلی میں جے پی سی چیئرمین سے کرے گا ملاقات. بل سے دستبرداری کا کریں گے مطالبہ. تلنگانہ و آندھرا پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کی صورتحال پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا اظہار تشویش. دونوں ریاستوں میں مہلوکین کے افراد خاندان سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا کیا اظہار. پارٹی قائدین کو امدادی کاموں میں شمولیت کا دیا مشورہ. مرکز سے تعاون کی اپیل کی. دونوں تلگو ریاستوں میں بارش اور سیلاب کی صورتحال پر سابق نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کا بھی تشویش کا اظہار. نائیڈو نے متاثرین کی مدد کے لیے اپنی پینشن سے دونوں ریاستوں کے لیے امدادی رقم کا کیا اعلان. اپنی پینشن سے فی کس 5 لاکھ روپے امدادی رقم کی اجرائی کا کیا فیصلہ. یہ تھی ٹاپ 10 نیوز کی 10 اہم خبریں. بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. میلاد النبی کا 17واں عظیم الشان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 10 ستمبر 2024 بروز منگل بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ. صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب. بیرونی مہمانی خصوصی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، نگرانی سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں. انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں. بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ. بانی جلسہ الحاج محمد حاجی قریشی صاحب. کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب.
Jamiatul Muflihat and Falah group of schools are now accepting admissions for 2024-25 academic year with branches in Kottapet, Balapur, Sharif Nagar and Kishanbagh. We offer exclusive education for boys and girls separately along with day cum residential facilities. From nursery to grade 10, we provide both English medium and Urdu medium education with Islamic studies, Nazira, Hifz, Diniyat and Alimiyat, Fazilat and Tadrib also. Don't miss out on securing the best education for your child, both in this world and the hereafter. Enroll now to guarantee your child's seat and avoid last-minute rush as the seats are limited.